بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ قوم عاد کے اندر پائی جانے والی برائیاں اور ان کے انجام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ایک نیک اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا رستہ دکھانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ عاد کی قوم شدید گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم زیادتی کرنا، لوٹ مار کرنا، زنا کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص طور پر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمین اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار داڑ کر یہ چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی مہلت بھی نہیں دیتے تھے۔ اس لیے کمزور طبقہ مزید کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا اور بھوک اور افلاس میں اپنے دن گزار رہا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے اور لوگ غاروں میں بھی رہتے تھے۔ پتھروں سے شکار کرتے، جانور کو آگ میں بھون کر کھا جاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن غریبوں اور محتاجوں کا خیال بالکل نہیں رکھتے، بھوکوں کو کھانا بالکل نہیں دیتے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ چھین لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہوں، ان کے دل رحم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ اپنی قوم کو کہتے، اے قوم عاد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمانوں کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو، اور بتوں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تمہیں خود نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تم اس کی پوجا کر رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا ہے، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنے اناج میں سے محتاجوں کو اور غریبوں کو حصہ دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو اناج تمہارے پاس ہے انہیں غریبوں تک پہنچاؤ تاکہ ان کے جینے کا سامان بن سکے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی محنت سے اناج اگاتے ہیں، تو ہم بھوکوں اور غریبوں کو کیوں کھلائیں؟ تمہارے پاس جتنا زیادہ اناج ہوگا ہم اتنے زیادہ طاقتور کہلائیں گے، اور ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں سے روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے رستے پر نہیں چلو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔
حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے اور یہی کہتے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور برے کاموں کو چھوڑ دو۔ اب آپ قوم عاد کو یہ نصیحت کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، تو قوم عاد کے لوگ آپ کو کہتے کہ اگر ہم تم پر ایمان لے آئے تو ہمارے معبود ہماری کھیتی باڑی ختم کر دیں گے، ہماری عیش و عشرت کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ ایسا کبھی نہ سوچو، اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت دے گا۔ آپ نے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے، لیکن ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ، جس عذاب کی تم بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین پھٹنے لگی، کنویں سوکھ گئے، کھیتوں میں آب پاشی کے لیے پانی نہیں تھا، درختوں اور پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے کہ کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برس جائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا کہ بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہو جائے گی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا وہ وقت آ پہنچا ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سے نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل تیر رہے ہیں اور ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ یہ نہ پہلے کسی کان نے سنی تھی اور نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھی تھی۔ ہوا چلتی چلتی آندھی کی شکل اختیار کر گئی، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی، آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ ہی وہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں،
ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں ہوا کے شور میں دب کر رہ گئی۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ جب یہ آندھی رکی تو لاشوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور و تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ نبی کی باتوں سے انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہ لوگوں کو عبرتناک سزا ملی۔ قوم عاد کا ذکر صرف کتابوں میں پایا جاتا ہے، لیکن تباہ شدہ شہر کھنڈرات آج بھی عبرت کا درس دیتے ہوئے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔